دوستو، آج کا یہ ایپیسوڈ بہت خاص ہونے والا ہے۔ 25 مئی 3 اہم واقعات لانگ مارچ، جلاؤ گھراؤ اور اسی جلاؤ گھراؤ کے دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 20 جنرل نشستوں پر جن کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تھا ان پر الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ اور تیسرا اہم واقعہ، بھارت کی ایک عدالت نے حقیقی آزادی کے حریت رہنما یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس صورتحال میں ان نشستوں پر ضمنی انتخابات کا اعلان کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ ضمنی انتخابات ہوں گے یا پھر جنرل الیکشنز ہوں گے، چونکہ اس وقت بھی اسلام آباد میں صورتحال انتہائی نازک ہے اور جن لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ان کی تعداد 25 تھی، جن میں سے 5 جو تھے وہ مخصوص نشستوں پر تھے، 3 خواتین اور 2 نان مسلم، جبکہ 20 ممبران اسمبلی جو تھے وہ جنرل نشستوں پر آئے تھے الیکشن لڑ کے۔ اور الیکشن کمیشن نے آج آئین کے آرٹیکل 224 کے سب آرٹیکل 4 اور الیکشن ایکٹ کی دفعہ 57 اور 102 کے تحت پی ٹی آئی کے جنرل نشستوں پر منتخب ہونے والے 20 ڈی سیٹ ہونے والے ممبران صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں ضمنی الیکشن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ان حلقوں میں جو اضلاع شامل ہیں پنجاب کے، ان میں راولپنڈی، خوشاب، بھکر، فیصل آباد، جھنگ، شیخوپورہ، لاہور، ساہیوال، ملتان، لودھراں، بہاول نگر، مظفر گڑھ، لیا اور ڈیرہ غازی خان کے اضلاع جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کا جو شیڈیول ہے، جو الیکشن پروگرام ہے، وہ بھی جاری کر دیا ہے۔ اس الیکشن پروگرام کے مطابق 31 مئی کو پبلک نوٹس ایشو کیا جائے گا، 4 جون سے 7 جون تک کاغذات نامزدگی وصول کیے جائیں گے، 11 تاریخ تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی، 15 تاریخ تک اپیلیں فائل کی جا سکتی ہیں اور اپیلوں پر فیصلوں کے آخری دن جو ہے وہ 21 جون ہے۔ 23 جون کو امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں، 24 جون کو انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے اور 17 جولائی 2022 کو پولنگ ہوگی۔ یہ پروگرام الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج جاری کیا ہے، جو آئین کے مطابق الیکشن کمیشن کا فرض ہے اور اسے یہ کرنا ہے، اور یہ آرٹیکل 224 کلاس 4 کے تحت ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے کہ آرٹیکل 224 کلاس 4 10 سال سے اس میں ایک غلطی ہے جو ٹھیک نہیں کی گئی، اس کو ہم لاپرواہی کہیں یا چشم پوشی کہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک ورڈ جنرل کو کلر کیا گیا ہے۔ 1973 میں جب یہ بنا تو یہ ورڈ جنرل اس میں شامل نہیں تھا، لیکن مشرف دور میں ایل ایف او کے تحت اس کو شامل کیا گیا۔ 18ویں ترمیم میں لفظ جنرل کو نکال دیا گیا اور پھر یہ ہو گیا کہ when except by dissolution of the National Assembly or a Provincial Assembly, a seat in any such assembly become vacant not later than 120 days before the term of that assembly is due to expire, an election to fill the seat shall be held within 60 days from the occurrence of the vacancy۔ لیکن اس کے لیے 2015 میں الیکشن کمیشن نے ایک ریفرنس جو ہے وہ لا منسٹری کو بھیجا، اور لا منسٹری نے مزے کی بات ہے کہ اس کو تسلیم کر لیا کہ ہاں یہ 18ویں ترمیم میں اس کو نکال دیا گیا تھا، لیکن مس پرنٹنگ ہو گئی، پرنٹنگ کی غلطی کی وجہ سے یہ چھپ گیا ہے اور اگلے ایڈیشن میں اس کو ہم درست کر دیں گے۔ لیکن 18ویں کے بعد 19ویں، 20ویں، 21ویں،
22ویں 23ویں 24ویں اور 25ویں ترمیم الیکشن آئین پاکستان میں ہو گئی. بہت سارے قابل جو ہیں وہ وزرائے قانون بھی آئے، پارلیمنٹ میں بھی اس پہ بحث کی، لیکن اس لفظ کو نہیں نکالا گیا. اور اس لفظ کے نہ نکالنے کی وجہ سے ایک مجرمانہ غفلت جو ہے وہ اس میں موجود ہے، کیونکہ اس لفظ کی موجودگی سے جو 120 دن کا اطلاق ہے وہ مخصوص نشستوں پر نہیں ہوتا. یعنی مخصوص نشستوں اگر اسمبلی کی مدت 10 دن بھی رہتی ہے تو مخصوص نشست سے کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے تو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ نیا ممبر جو ہے اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا. لیکن اگر یہ لفظ نکل جائے گا تو اس کا اطلاق تمام ممبران پر ہوگا، جیسا کہ سیکشن 102 دی الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 102 میں بائی الیکشنز کے بارے میں ہے. اور وہ بڑا واضح ہے کہ when the seat of a member becomes vacant، تو اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہاں جو سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے وہ آئین سے متصادم ہو جاتی ہے. اس کا اطلاق ایکٹ کے مطابق تمام نشستوں پر ہوتا ہے، جبکہ آئین کے مطابق صرف جنرل نشستوں پر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چشم پوشی اور مجرمانہ غفلت جو ہے اس کو ٹھیک کرنا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے، وزارت قانون کی ذمہ داری ہے، اور انہیں اپنی ذمہ داری جو ہے اس کا احساس کرنا چاہیے اور اس کو فوری طور پر ٹھیک کرنا چاہیے. بصورت دیگر اس کا غلط استعمال جو ہے وہ جاری رہے گا اور مخصوص نشستوں والے جو ہیں وہ مختلف پارٹیاں جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گی. اور اس میں جو حلقے شامل ہیں وہ PP 17 83 90 97 125 127 140 158 167 168 170 202 217 224 228 237 272 273 282 اینڈ 283 شامل ہے. ان حلقوں میں تقریباً آدھا پنجاب جو ہے وہ شامل ہے. اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے وہ بڑی ایک الگ سی جمہوریت ہے. ویسٹرنائزڈ ڈیموکریسی از a culture rather than process. But in South Asia countries, democracy is a process rather than a culture. ہم یہاں پہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، تو ہم اقتدار حاصل کرنے کے لیے ڈیموکریسی میں ثقافت کو استعمال نہیں کرتے، ہم ایک طریقہ واردات کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اور طریقہ واردات واٹ ایور سوٹس ٹو اس، یہ بھی ہمیں سوٹ کرتا ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں. ہمارے ہاں ڈیموکریسی جو ہے اس کو بطور ثقافت کبھی نہیں لیا گیا. اور اب ہم آتے ہیں کہ اگر ان حلقوں میں ضمنی الیکشن ہوتے ہیں اور جنرل الیکشنز نہیں ہوتے اور جنرل الیکشن سے پہلے ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، تو کیا یہ ڈی سیٹ ہونے والے دوبارہ دوسری پارٹی کا ٹکٹ لے کے جس پارٹی کے لیے انہوں نے اپنی پارٹی سے انحراف کیا ہے، کیا وہ دوبارہ الیکشن جیت سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم ان حلقوں کا حلقہ وار جائزہ لیں گے کہ وہاں پہ ان کی کیا پوزیشن تھی اور کیا ہوگا. دیکھیے نیکسٹ ایپیسوڈ.